والسلام على اشرف المرسلین وخاتم النبیین محمد بن عبداللہ الصادق الوعد الامین وعلى آلہ وازواجہ وذریتہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ واتباعہ الغر المیامین ومن اهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ہماری بات چل رہی تھی کہ وحی جس کے اوپر دین کی عمارت قائم ہے اور انسان کو سکھائے گئے علم کے اندر یا علوم کے اندر جو سب سے معتبر یقینی قطعی یقینی اور یقین آفرین یعنی انسان کے اندر یقینی قوت پیدا کر دینے والا ذریعہ وحی. اس لیے کہ جو انسان کو دوسرے علم کے ذرائع دیے گئے ہیں اس کے اندر انسان کی جو کمزوری ہے خلق الانسان ضعیف ہے اور انسان کی جو محدودیت ہے کہ انسان ایک حد تک ہی رسائی رکھتا ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک حد آتی ہے کہ اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اب یہ میری رسائی میں نہیں ہے، میری پہنچ سے باہر ہے. یہ چیزیں وہاں شامل ہیں. لیکن وحی کا جو علم ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس کمزور اور اس محدود انسان کو براہ راست ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو ان حدود سے آگے تک کی معلومات انسان کو عطا کرتا ہے جہاں انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور اپنی لمیٹیشنز حد بدیوں کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور وہ کون سی معلومات ہیں وہ معلومات، لیکن وہ زیادہ تر معلومات عالم الغیب سے تعلق رکھنے والی ہیں. عالم الشہادہ اور عالم الغیب دونوں موجود ہیں، بلکہ عالم الشہادہ وہ عالم الشہادہ جو کسی نہ کسی طرح انسان کے سامنے ہے. آنکھوں سے انسان دیکھتا بہت کچھ ہے اور زیادہ چیزیں انسان دیکھتا ہے نا، پھر کچھ چیزیں ہیں جو انسان سنتا ہے اور پھر اس سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو انسان چکھتا ہے اور سنتا ہے اور پھر ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان کو محسوس کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی لمس کے ساتھ محسوس کرتا ہے. لیکن آنکھوں کے ساتھ جو کائنات انسان کو نظر آتی ہے یہ بڑی وسیع ہے اور اس کے بارے میں جو کائنات انسان کو نظر آتی ہے پورا انسانی علم جو ہمارے پاس محفوظ ہے تاریخی روایت کے ذریعے سے، انسانی تجارب کے ذریعے سے، علمی نقل کے ذریعے سے، تحریروں کے اندر سینہ بسینہ تجربوں کے اندر جو آج تک جہاں پہنچا ہے اور آج 21ویں صدی 2020 گزر چکا ہے اور 2021 کا سال جو ہے یہ بھی 2 تہائی تقریباً گزر گیا ہے، 9واں مہینہ جا رہا ہے.
بلکہ آج آخری تاریخ ہے، 2020 چل رہا ہے، 20 چل رہی، 20 گزر گیا ہے، 20 گزر گیا، 21 چل رہا ہے، 20 چل رہا ہے، 21 چل رہا ہے۔ بیٹا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وعلیکم السلام، جو اس وقت جو گزار رہے ہیں ہم، یہ 21واں سال ہے، 2020 تو گزر چکے ہیں، تو 21واں سال ہم گزار رہے ہیں، اور جب یہ گزر جائے گا تو پھر 2021 گزرے ہوئے اور اگلے سال کا جنوری، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ عام طور پر کہڑا سال چل رہا ہے بھائی، 2020 چل رہا ہے، نہیں، 2020 تو گزر چکے ہیں، 20 گزر چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب 21 کے اندر ہے، تو یہ اب اس کا بھی یعنی 3/3 جو ہے وہ گزر گیا، 1/3 باقی رہ گیا۔ تو اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایسا دور ہے کہ علم کا سیلاب آیا ہوا، یونیورسٹیاں، تحقیقی ادارے اور ان یونیورسٹیوں کی سرپرستی، ان تحقیقی اداروں کے لیے فنڈز، سہولتیں، اور انسان کی تحقیق، تلاش، دریافت اور یافت، یعنی تلاش کرنے کی کوشش کر لینا اور پا لینا، ڈسکوریز، یہ چیزیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ پیچھے ایسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک انسان نے یہ مانا ہے کہ ایک اس عالم الشہادہ کے اندر ایک ایسا جہان ہے جو ابھی تک نامعلوم ہے اور انسان کے لیے مجہول ہے۔ العالم المجہول، مجہول ہے انسان کے لیے، یعنی جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، آج بھی یہ حقیقت ہے۔ اور جب انسان نے اس زمین پر قدم رکھا تھا اس وقت بھی یہ حقیقت تھی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، کتنی وسعت ہے اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو آدم الاسماء کلھا، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اللہ نے توفیق دی تو دیکھیں گے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے نام جو ہے نا، استعمال کی چیزوں کے نام بتا دیے، یا آدم علیہ السلام کو یہ ملکہ عطا فرما دیا کہ وہ چیز کو دیکھ کر اس کے بارے میں جان سکتے تھے اور پھر اس کا نام رکھ سکتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کام کے لیے چیز ہے۔ یہ ملکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ فرشتوں کے اندر یہ ہے کہ جس فیلڈ میں انہوں نے کام کرنا ہے اس فیلڈ کے متعلق ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری چیز سے نہ انہیں تعلق، نہ اس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ، اپنے میدان کے اندر جو تسبیح والے ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں، جو ہوا والے ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں اور ہوا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بارش والے اس میں لگے ہوئے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو اور کاموں سے نہ پتہ ہے، نہ غرض ہے، نہ کچھ۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی قوت اور ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس کے اندر جامعیت تھی، اس کے اندر جامعیت تھی۔ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں، اور جس کے بارے میں جانتے ہیں اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور نام اس کا کیسے رکھتے ہیں؟ جس سے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ آتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو خصوصیت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، بالقوہ ان کے اندر یہ خصوصیت تھی، بالقوہ، اور بالفعل یہ ترقی پذیر ہے۔ جیسے جیسے چیزیں آتی جاتی ہیں ویسے ویسے پھر اس میں وسعت آتی جاتی ہے، یہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ آج جتنا علم پوری آدم کی اولاد کو حاصل ہے، یہ بالقوہ آدم علیہ السلام کو حاصل تھا، ان کی اولاد کو بالفعل حاصل ہے، اور ان کو بالقوہ یہ علم حاصل تھا،
بالقوہ تھا، یعنی یہ جان سکتے تھے وہ، اس لیے کہ آج جو ان کی اولاد ہے یہ کیا ہے؟ یہ آدم کا جین ہی تو ہے جو وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچا ہے۔ آج میرے اندر بابا آدم زندہ ہے، آپ میں سے ہر ایک کے اندر بابا آدم زندہ ہے، اور اماں حوا اس کا خون ہے ہمارے اندر، وہ ہماری ماں ہے اور آدم ہمارا باپ ہے۔ تو یہ جتنا علم اس وقت سے لے کر آج تک پھیلا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ قلیل، یہ قلیل علم۔ اور اللہ رب العزت جو ہے واسع کرسی السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین کو سموئے ہوئے ہے، یعنی اس سے وسیع ہے اور یہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر جو عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ علم ہے اس سے مراد، اللہ رب العزت کا علم تو ایسا ہے، واسع کرسی السماوات والارض، آسمان و زمین سے وسیع ہے، سارا کچھ اس کا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت کا علم اس میں سے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ رب العزت نے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ تعلیم اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کو علم دیا ہے یہ جبلت کے ذریعے، فطرت کے ذریعے، حواس کے ذریعے، عقل، فہم اور فکر و نظر کے ذریعے، ساری اللہ کی عطا ہے، ساری اللہ کی عطا ہے۔ لیکن اس کا دائرہ ہے کیا؟ وہ ان چیزوں تک جہاں تک انسان کی رسائی ہے، اپنے حواس کے ساتھ یا اپنی سوچ کے ساتھ، تخیل، تصور، یہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی قوت دی ہوئی ہے کہ انسان بہت کچھ جو ہے وہ ایسا سوچ لیتا ہے، خیال انسان کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور تصور انسان ایسی چیزوں کا کر لیتا ہے جو شاید ابھی اس کے قدرت میں نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کر سکے، لیکن پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک دن وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی انسان نے کوشش کی تھی نا اڑنے کی، کہتے ہیں کہ امام جوہری جو تھے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، جنہوں نے السیاحت جوہری لکھی ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا تھا، بہت بڑے عالم تھے لیکن پچھلی عمر میں آ کے دماغ میں خلل آ گیا، اوپر چڑھ گئے اور اڑنے کی کوشش کرنے کے لیے نا کوئی چیز باندھی اور اڑنے کے لیے کوشش کی اور گر کے فوت ہو گئے۔ انسان نے اڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج انسان اڑ رہا ہے یا نہیں اڑ رہا؟ کیسے اڑ رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے جیٹ طیارے ہیں اور یہ تیز رفتار راکٹ، اللہ اکبر، ان کے اندر بیٹھ کے انسان فضا کی پہنائیوں کو اور اس کی وسعتوں کو ماپ رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر قوت رکھی ہوئی تصور کی اور تخیل کی، خیال، انسان سوچتا ہے۔ تو یہ شاعر لوگ جو ہے نا ان کا تخیل ہوتا ہے، اور جو شاعر شعور سے نکلا ہے، یعنی ان کا جو شعور ہوتا ہے نا وہ ہمارے شعور سے بالا تر ہوتا ہے۔ ہم وہ چیز محسوس نہیں کرتے لیکن وہ اس کو محسوس کر کے اس کا دل جو ہے پگھل جاتا ہے، شدت کو بھی اور لطافت کو بھی، نزاکت کو بھی، حسن کو بھی، ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے جیسا آدمی پھول کو دیکھتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن شاعر دیکھتا ہے اس کو وہ پھڑک جاتا ہے اور اس کی ایسی تعبیر کرتا ہے کہ پھر دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے اور سننے والوں کو پتہ چلتا ہے یار کمال کر دی اس نے، پھول کی تصویر کھینچی، اس نے کیسا، اس کا خوشبو کیسے اس نے بیان کی۔ اس کے پاس جو ہے نا شعور زیادہ ہوتا ہے، شعور زیادہ ہوتا ہے، اور تخیل کے ساتھ وہ ایسی چیزیں محسوس کر لیتا ہے اور پھر ان کی تعبیر بھی کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو اظہار اور بیان کی ایسی قوت بھی دی ہوتی ہے کہ وہ ان کی تعبیر کر لیتا ہے، لیکن یہ تخیل، یہ تصور، یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ مرزا غالب نے تو کہا ہے کہ تخیل جو ہے نا یہ بھی ہمارا عالم غیب سے ہے،
اس کا ایک شعر ہے، کہتا ہے آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بانو۔ یعنی میرا جو تخیل ہے اس کا عالم غیب سے تعلق ہے، اور اس عالم غیب سے مضامین جو ہیں وہ میرے تخیل کے اندر آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، ایک پھول کا مضمون ہو، پھول کے متعلق اظہار خیال کرنا ہو تو میں اس کو 100 طرح سے جو ہے نا بیان کر سکتا ہوں کہ اس کی رنگت ایسی ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے، اس کی نزاکت ایسی ہے، اس کا یہ ایسا ہے، اس کا یہ ایسا ہے۔ ہماری تو بات ختم ہو جاتی ہے، 2-3 جملے بولے ختم۔ لیکن اس کو اللہ رب العزت نے ایسی قوت دی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے، اور شاعر ایسے ہوتے ہیں، واقعہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کا تخیل اور تصور، ایک انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، تصور کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی، پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو کوشش کرتا ہے ایک درجے تک پہنچتی ہے، تو اس کے شاگرد، اس کے ساتھ رہنے والے اسی تصور کو لے کر پھر اس پر مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہاں پہیا تھا جو انسان نے پہل ایجاد کیا، اور کہاں یہ تیز رفتار زمین کے اوپر چلنے والی گاڑیاں ہیں جو فضا میں اڑ بھی جاتی ہیں، چل بھی رہی ہیں اور اڑ بھی جاتی ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جو زمین کے اوپر بھی اتر جاتے ہیں اور سمندر کے اوپر بھی اتر جاتے ہیں، پانی کے اندر بھی اتر جاتے ہیں، تو یہ تصور ہے جو انسان نے یہاں تک انسان کو لے گیا۔ یہ چیزیں سب کچھ اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر محدودیت ہے، یعنی ایک حد ہے جسے آگے نہیں انسان جا سکتا۔ اور اصل جو انسان کی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عقل بھی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو نور معرفت بھی عطا فرمایا ہے، نور معرفت بھی عطا فرمایا ہے، معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے نور معرفت؟ وہ نور معرفت جو ہے وہ یہی ہے، ایک تو انسان کے وجدان کے اندر اللہ رب العزت کی ہستی کا عرفان اور ایقان ہے کہ ہے مجھے کوئی بنانے والا اور اس جہان کا چلانے والا ہے، ایک یہ ہے اللہ کی معرفت کا نور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیتیں عطا فرما کر اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ پھر اس کے لیے وسائل نہ پیدا کیے۔ اگر عقلی استعداد انسان کو یہ عطا فرمائی ہے کہ یہ ترقی کرتے 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 اس درجے تک پہنچ سکتی ہے جس درجے تک آج 21ویں صدی میں پہنچی ہوئی ہے انسانی عقل ترقی کر کے۔ انسان کی عقل جو ہے ہم خود دیکھتے ہیں نا، بچے تھے عقل تب بھی تھی، لیکن پھر ہماری عقل جو ہے یہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی، اور جب ہماری جوانی کی عمر کا آغاز تھا اس وقت بھی عقل تھی، لیکن اس وقت اس پر جوانی غالب تھی، تو وہ عقل جو ہے وہ اس کے اندر دیوانگی غالب ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور پھر انسان ڈلتا ہے، کمزور ہوتا ہے، عقل کے اندر تھوڑی سی حسافت آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے۔ بالغا شدہ ہوا بالغا 40 سنہ، 40 سال تک انسان پہنچ کے جو ہے نا صحیح عقل مند ہوتا ہے، صحیح عقل مند ہوتا ہے، پھر 40 سال کے بعد ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو پھر صحیح عقل آتی ہے۔ کئی میرے جیسے ہوتے ہیں جن کی عقل چلی جاتی ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو پکے ہو جاتے ہیں، جو پکے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پختہ کار عقل مند ہے، اس کی بات جو ہے نا سنو، یہ دانا ہے، یہ یقین ہے، ایسے تو عقل ہماری ترقی پذیر ہے نا ہر انسان کی، اور جو مجموعی عقل ہے پورے انسانوں کے اندر یہ بھی اسی طرح ترقی پذیر ہے، یہ بھی اسی طرح ترقی پذیر ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت جس نے انسان کے لیے بظاہر اتنی عنایات اور اتنی نوازشات کا اہتمام کیا ہوا ہے، ایک جو چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیت فرمائی ہے اور جس کے ساتھ اس کو ممتاز کیا ہے، یہ اسی کے اندر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کی روح کا حصہ نہیں۔ کئی لوگ اس کو من جو ہے تبعیضیہ بنا کر اللہ کی روح کا حصہ قرار دیتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ من روحی من اللہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی،
یہ اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے امر سے ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی طرف ایک خاص نسبت عطا فرمائی ہے۔ اور جس چیز کو اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت عطا کرتے ہیں، ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نسبت تشریف کے لیے، یہ نسبت تشریف اور تعظیم کے لیے، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ تشریف اور تعظیم کے لیے ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے تو ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں نا، تو اس نسبت کے اندر مخلوق ہونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے، جس کے لیے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، اور یہ امر اللہ ہے۔ یہ جو اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، کتنی وسعت ہے، اور اس کے اندر کیا کیا لطافتیں ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا جو ہے نا وہ روحانی چیزیں ہیں۔ یہ انسان جتنا روحانی طور پر پاکیزہ ہوتا ہے، جتنا ترقی یافتہ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اتنا ہی وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو نسبت دی ہے، تو وہاں اللہ رب العزت کی رحمت، وہاں اللہ رب العزت کی نوازش انسان روحانی طور پر محسوس کرتا ہے۔ جو آدمی روحانی طور پر بالکل مردہ ہے، وہ تو وہاں جاتا ہے تو اس کو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جس کی روح کے اندر زندگی ہے، وہ جس وقت وہاں جاتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہاں کا ماحول، بیت اللہ کا ماحول، اور وہاں کی فضا ایسی سورج ہے، ایسی دھوپ ہے، بلکہ کڑی ہوتی ہے، لیکن وہاں ایک ایسی فضا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اور جس انسان نے وہاں کچھ وقت گزارا ہے اور جو کیفیت اس نے دیکھی ہے، وہ کیفیت اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور جس وقت اس کیفیت کو دوبارہ اپنے پردہ شعور کے اوپر لے کے آتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ نے اس کو تشریف کے لیے نسبت دے دی، نہیں، وہاں کوئی اور چیز بھی ہے، وہاں اور چیز ہے، یہ ہم محسوس کرتی ہیں۔ اور وہ ناقۃ اللہ جو تھی، جو اللہ رب العزت نے جس کو اپنا یہ کہا کہ ناقۃ اللہ و سقیاہ، ہاں ایسے ہی ناقۃ اللہ و سقیاہ، یہ اللہ کی اتاری ہوئی اور بھیجی ہوئی اور پیدا کی ہوئی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی تعظیم کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کو، جیسا روایات میں آتا ہے کہ وہ کھاتی بھی بہت تھی اور نوازتی بھی بہت تھی، چارہ بھی ایک دن جتنا کھا جاتی تھی وہ سارے جانوروں جتنا، اور پانی بھی پی جاتی تھی، اور دودھ بھی اتنا ہوتا تھا کہ سارے قبیلے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے برتن بھر لیں اور اتنا اکٹھا کر لیں کہ ان کو اور کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آزمائش بن گئی ان کے لیے۔ تو اس کے اندر یہ وسعت جو برکت کی تھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی، تو یہ ایک محسوس چیز تھی۔ تو اس لیے یہ نسبت جو ہے نا، صرف اس کو یہ تعظیمی تشریف کے لیے نسبت ہے، یہ نہیں، اور ایک چیز بھی ہوتی ہے جس کا ادراک ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اسے محسوس کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اسے محسوس کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو روح ہے جو اللہ رب العزت نے آدم کے اندر پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو یہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی، اس کے بعد پھر یہ آدم مسجود ملائک بنا، اس کے بعد پھر یہ مسجود ملائک بنا۔ اور اس روح کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ پہلے تو انسان کئی انسان تو یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی روح کا حصہ ہے، یہ اللہ کی روح کا حصہ ہے، اور یہ اس سے جدا ہوئی ہے۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے اللہ کی دوسری مخلوق ہے اسی طرح یہ بھی مخلوق ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، وہ مادے سے وجود میں آئی۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، یہ بھی مخلوق ہے، جیسے مادہ مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی اور اس کا وجود ہے، اشباہ کی شکل میں اس کا وجود ہے، لیکن
ہست رب الناصرہ با جان ناس، ہست رب الناصرہ با جان ناس، اتصال بے تکیف بے قیاس۔ وہ رومی نے جو بات کہی ہے بڑی گہری بات کہی ہے۔ ہست رب الناصرہ، رب الناس رب العالمین، ہست رب الناصرہ، اس رب الناس کو ہے تعلق، ہست رب الناصرہ با جان ناس۔ جان ناس کیا ہے؟ روح، انسان کی روح۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، ایسا اتصال اور ارتباط بے تکیف جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، بے قیاس اور جس کو جتنا مرضی ذہن کو آپ استعمال کر لیں اور تگ و تاز کر لیں اور ذہن کے گھوڑے دوڑا لیں اور خیالی تصورات قائم کر لیں، یہ آپ کی گرفت میں آنے والی چیز نہیں۔ تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس کا یہ اس کی طرف میلان رکھتی ہے، اللہ کی طرف میلان رکھتی ہے، اور اللہ رب العزت کا عرفان رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سے آئی ہے، اور اس کی طرف میلان رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن یہاں یہ اس جسم کے اندر بعض اوقات انسان اس کی بے قدری کر کے اور اس کو مزمحل کر کے پی مردہ کر کے ایسا کر دیتا ہے کہ یہ دکھی ہو کے بالکل ایسے ہو جاتی جیسے بے جان ہوتی، جیسے بے جان ہوتی۔ بیمار دل ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم ہوتا ہے، ایک قلب مریض ہوتا ہے، اور ایک جو قلب ہے وہ میت ہوتا ہے، وہ قلب ہے لیکن مریض نہیں، میت ہے، مرا ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں کہا کہ یہ تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا سنائیں گے؟ یہ کون ہیں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ چلتے پھرتے زندہ انسان، مرے ہوئے ہیں۔ کیا مرا ہوا ہے ان کا؟ دل مرا ہوا ہے، اور دل میں کیا ہے؟ روح ہے، روح مری ہوئی ہے، مری ہوئی روح ہے۔ کبھی مر جاتی ہے، کبھی بیمار ہوتی ہے، اور کبھی زندہ و بیدار ہوتی ہے، اور جب زندہ و بیدار ہوتی ہے تو پھر اس کے جو مدارج ہیں اور اس کے جو مراتب ہیں وہ کبھی تو یہ فرشتوں جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے اور فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ اپنے اندر یہ جذبہ پاتی ہے کہ میں اپنے اندر اللہ رب العزت کے وہ اوصاف جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں ہونے چاہیے، ان اللہ عفو یحب العفو الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اللہ تعالیٰ محسن ہے اور ہم سے بھی کیا چاہتا ہے؟ احسن، ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ اتقن کل شیء خلقہ، کیسے؟ احسن کل شیء خلقہ۔ اور اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا اتقان کے ساتھ پیدا کیا ہے، اتقان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ اور ہم سے بھی کیا چاہتا ہے؟ اذا عمل احدکم عملا فلیتقنہ، اتقان، احسان، عفو، رحم، عطا، سخا، یہ صفتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے دینے سے انسان میں آتی ہے۔ لیکن پھر یہ روح چاہتی ہے کہ یہ ساری صفتیں جو ہیں میرے اندر آ جائیں، اس طرح میرے اندر آ جائیں کہ پھر میں اللہ رب العزت کا محبوب بن جاؤں۔ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل ما تقرب الی احد بمثل ادائی ما افترضت علیہ، فرائض، اور پھر لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ فبی یسمع وکنت بصرہ الذی یبصر بہ فبی یبصر۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے روح کی۔ اور اس کے اندر بھی مراتب ہیں، اس کے اندر بھی مراتب ہیں۔ کتنے مراتب ہیں؟ تصور سے باہر، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ سب سے زیادہ
اللہ کے مقرب جو روح ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ کئی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ خالق اور مخلوق میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ خالق خالق ہے، مخلوق جہاں تک بھی پہنچ جائے وہ خالق کا غیر ہی رہتی ہے، غیریت رہتی ہے۔ خالق اور مخلوق میں وحدت نہیں ہوتی، حلول نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا، لیکن قرب ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے، اور اس قرب کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ جو روح ہے، یہ جو اللہ رب العزت کے قریب ہوتی ہے اور پھر اللہ کی محبوب بن جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو اس روح کا خیال بھی ہوتا ہے۔ ما ترددت فی شیء انا فاعلہ مثل ترددی فی قبض نفس عبدی المومن۔ یہ حدیث ہے، حدیث ولی۔ بعض علماء نے تو اس کو منکر کہا ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن بخاری کی حدیث ہے اس لیے صحیح حدیث ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی، اس کی شرح میں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، پڑھنے والی کتاب ہے وہ۔ پڑھا کرو بیٹا، پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، علم پڑھنے سے آتا ہے۔ اقرا، پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ روح جو ہے پھر اللہ رب العزت کی ایسی محبوب بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت، یہ روح ہر وقت اس کوشش میں ہوتی ہے کہ میں اللہ کی چاہت پوری کروں، اور اللہ کس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اس کی چاہت پوری کروں، اس لیے کہ اس کا بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہے، پہل بندہ کرتا ہے اور وہ بڑھ کر کرتا ہے۔ بندہ پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کرتا ہے۔ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، من تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اللہ پڑھ کر کرتا ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، اس کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف سے جتنا ادھر دھیان اور میلان ہوگا ادھر سے اتنا زیادہ ہوگا، اس کی طرف سے زیادہ ہوگا۔ تو پھر یہ جسم جس کے اندر یہ روح ہے، جس کے اندر یہ روح ہے، جس کے اندر یہ روح ہے، پھر اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے عبادی، عبدی، عبدہ، عبد۔ پھر یہ مقام انسان کو ملتا ہے۔ اور عبدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے، جو کلمے میں ہم پڑھتے ہیں، کلمہ توحید میں اور کلمہ اخلاص میں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور جو اشرف مقامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں اللہ رب العزت نے آپ کے اعلیٰ ترین مقامات کا ذکر کرنا ہے، نزل الفرقان علی عبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبد۔ تو پھر یہ عبدہ، یہ جو نسبت حاصل ہوتی ہے عبد کی، اللہ کے ساتھ جو نسبت بن جاتی ہے، بندہ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ تو اس کا ہونا، پھر بندہ تو ہے، یا شیطان کا بندہ ہے، یا خواہشات کا بندہ ہے، یا مفادات کا بندہ ہے، یا اپنے معاشرے کے چودھریوں کا بندہ ہے، وڈیروں کا بندہ ہے۔ بندہ تو بندہ ہی ہے، اس نے بندہ تو رہنا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کا بندہ بن گیا تو پھر یہ ساری بندگیوں کے جتنے توق ہیں اور جتنے بندھن ہیں اور جتنے چنگل ہیں، یہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ بن کے ان سب سے بالا تر اور آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اصل بندہ بنتا ہے۔ اصل بندہ وہی ہے جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کا بندہ۔ تو اللہ رب العزت کا بندہ جو ہے پھر اللہ اکبر، وہ اقبال نے کہا ہے نا، اور عجیب بات کہی ہے۔ اقبال شاعر بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور وہ فلاسفر بھی تھے، قانون دان بھی تھے، اور اس کے باوجود وہ اسلامی حقائق کے رمز شناس بھی تھے۔ تو بعض باتیں ان کی نا بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ عبد ہونا یہ اور چیز ہے، خواہشات کا بندہ، مفادات کا بندہ، رسم و رواج کا بندہ، اور علاقے کے وڈیروں کا بندہ، اور علاقے کے وڈیروں کے بعد حکومت کا بندہ، وزیروں مشیروں کا بندہ، یا کسی اور بالا تر قوت کا بندہ۔
عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ ای سراپا انتظار، یہ جو عبد ہے یہ تو کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، یہ مجھے کیا دیتا ہے۔ جس کا بندہ ہے اس کی نظر مالک پہ ہوتی ہے نا، کہ میری کون سی خواہش پوری ہوتی ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اب یہ پوری ہو گئی، یہ رہ گئی، پھر دوسری کے پیچھے، تیسری کے پیچھے، کبھی ان کے پیچھے۔ ای سراپا انتظار، یہ ہر وقت تلاش اور انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کیا ملا، کیا نہیں ملا، کیا میں نے لینا ہے۔ اور جو عبدہ ہے وہ منتظر، وہ اللہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ یہ کیا مانگے اور میں اس کی جوڑی بن دوں، یہ کیا کہے اور میں اس کو عطا کروں۔ بندگی تو یہ ہے۔ تو یہ جو روح ہے انسان کی، جو اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑتی ہے، اس روح کے لیے، اس جسم کے لیے اس نے عقل دی اور اتنی علم کی وسعت دی، اس کے لیے اس نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج تھوڑا سا میں نے اس کو کھول کے واضح کیا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اس کی ربوبیت اور اس کی رحمانیت یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ انسان کی اس بارے میں بھی رہنمائی کرے، اور اس بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے اس نے یہ وحی کا دروازہ کھولا ہے، وحی کا دروازہ کھولا ہے، اور انسان کو براہ راست اللہ رب العزت نے اس وحی کے ساتھ مشرف فرمایا ہے اور علم عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مکالمہ الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی اصطلاح میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ تینوں چیزیں، فرشتے کا آنا، من وراء حجاب یا دل میں ڈال دینا، ان کو مکالمہ الہی کہا گیا، اور اسی کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اور اس کی صورتیں مختلف ہیں، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں بخاری شریف کے شروع میں کتاب الوحی کے اندر شارحین نے لکھا ہے کہ وحی کی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ دیکھ لیں، مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری کے حاشیے میں شروع میں ذکر کیا، آپ ذرا اس کا مطالعہ کر لینا، استحضار ہو جائے گا کہ 6-7 صورتیں بنتی ہیں اس کی، جو وحی کی صورتیں۔ تو یہ وحی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، للہدی، انسان کی رہنمائی کرنا، انسان کی رہنمائی کرنا، وہ کہتا ہے ہمارے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اس ہدایت کے لیے یہ علم عطا فرمایا، وحی کا علم۔ اور وحی کا علم یہ ترقی پذیر نہیں ہے، اور یہ تغیر پذیر نہیں ہے۔ جو حقائق ازلی اور ابدی حقائق اس علم کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بتائے تھے، آج بھی وہی ہیں، وہ بدلے نہیں ہیں، وہ بدلیں گے نہیں۔ لیکن دنیا میں انسان اپنی کوشش کے ساتھ جو حقیقتیں دریافت کرتا ہے اور پھر ان کو ایک وقت تک حقیقت سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، بعد والا وقت جو ہے وہ اس کے اندر انسان کی بے خبری کو ظاہر کر کے کہتا ہے کہ تب تک تو یہاں تھا، بے خبر تھا، اس سے آگے بھی ہے۔ لیکن وحی کے اندر جو ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہی آخری حقیقت انسان کو بتا دی گئی، اور وہ حقیقتیں ایسی ہیں کہ یہ نہیں کہ وقت گزرے گا تو انسان کو پتہ چلے گا کہ پہلے غلط تھا اب صحیح ہے، نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے جیسے وقت گزرے گا پتہ چلے گا یہی حق تھا، پہلے انسان کو اس کو نہیں سمجھا تھا، اس کی یہ دلیل نہیں تھی، آج اس کی یہ دلیل بھی آگے جو بتا رہی ہے کہ یہ حق ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو دلائل دکھائیں گے، فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ حق ہے، یہ وحی جو ہے یہ حق ہے۔ تو اس وحی کو آج جو رجحان ہے علم کا وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ الناس اعداء لما جہلوا، انسان کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا انسان اس کا دشمن، اسے قدر نہیں کرتا۔ تو اب ہمارے لوگوں کا تعلق جو ہے وحی کے علم کے ساتھ یہ بھی کمزور سا تعلق ہے، وہ تعلق جس کے ساتھ ہمارا علم یقین والا علم بن جائے۔ علم جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے نا جو یقین والا علم، یقین آفرین، اور یقین وہی ہوتا ہے جس کے مطابق عمل۔
تو ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہماری یقین کی کیا کیفیت ہے. اس لیے کہ اس علم کے مطابق عمل تو بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اور اگر ہے بھی تو بے روح ہے. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ چیز جو ہے عمل بھی بے روح ہے، تھوڑا بھی ہے اور بے روح بھی ہے، بے کیف بھی ہے اور بے ثمر بھی ہے، بے ثمر بھی ہے. اللہ اکبر. خیر باتیں جو ہیں نا انشاءاللہ ہوں گی آپ کے ساتھ، لیکن اصل علم وہی ہوتا ہے جو یقین آفرین ہو، اور یقین وہی ہوتا ہے جس کے بعد عمل پیدا ہو. تو ہمارا بھی جن کا تعلق اس وحی کے علم کے ساتھ ہے، ہمارا علم بھی صرف حرف شناسی اور گفتار تک ہے، یعنی پڑھنا جانتے ہیں اور کہنا جانتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کے اندر وہ چیز جھلکے جو ہمارا علم ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو علمی طور پر بھی پوری طرح راسخ اور وسیع اور گہرا علم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تفقہ فی الدین، اور عملی طور پر بھی اپنے آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. اور لیکن اس کے ساتھ جو علم و عمل کا دوسرا دائرہ ہے، ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اس میں شر بہت زیادہ ہے، اس میں شر بہت زیادہ ہے. لیکن اگر گہرائی میں جا کر انسان اپنا محاسبہ کرے اور اپنا تجزیہ اور تحلیل کرے، تو جس چیز کو ہم زبان سے برا کہتے ہیں، دل میں ہماری چاہت ہے کہ یار میرے کو نہیں ہونا چاہیے، اتنے پہنچا تو میں اتنے لگا پھر، میرے اندر بھی حسرت ہے، میرے اندر بھی حسرت ہے. منہ سے کہتا ہوں تھو اور دل سے چاہتا ہوں کہ ہائے. یہ ہماری کیفیت ہے کہ نہیں؟ تضاد ہے ہمارے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے علم یقین کی؟ اللہ رب العزت نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لے لیں جتنا لینا ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اس کی حقیقت کا پتہ ہے. وہ تو انہوں نے، ان کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے یہ ساری چیزوں کے بغیر اس طرح عمل کر کے دکھایا. اللہ اکبر. تاکہ دنیا کے لیے آسانی ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو کر نہیں سکتا تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے. کوئی وسائل کی وسائل کی قلت کی اور عدم دستیابی کا کوئی شکوہ نہ کرے. انہوں نے ایسے دور کے اندر عمل کیا کہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے اور آسانی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی مدد کرتا ہے. اب جب انسان کے پاس وسائل ہوں تو پھر بھی انسان کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے، اور وسائل کے اوپر توجہ نہیں ہونی چاہیے جی وسائل جمع کر لیں اور وسائل کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا نہیں نہ کیا، دنیا کی وسعت نہیں پسند کی لیکن ترک دنیا نہیں کیا. اور آج یہ دنیا کے اندر جو وسعت آ گئی ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے دل میں نہیں بسانا، اور اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی، اور اس کی نفی بھی نہیں کرنی کہ اس کو چھوڑ دیں. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو دین کے دائرے میں لے آئیں، دین اور دنیا کو اکٹھا کر دیں. اور یہ عقل والا علم جو ہے، اس علم کے اندر اس وقت تک روشنی نہیں آتی جب تک وحی کے علم کی روشنی اس میں داخل نہ کی جائے. یہ انسان کے فاسد خیالات اور انسان کے بیہودہ افکار اور انسان کے توہمات اور انسان کے برے اور ناپاک اعمال اور اخلاق، یہ ظلمتیں ہیں. ان ظلمتوں سے نکالنے کے لیے نور وہیں سے ملے گا. کہاں سے؟ اللہ نور السماوات والارض، جو منبع نور ہے. اور جس نے نور اتارا ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، اور کس لیے اتارا ہے؟ تخرج الناس من الظلمات الی النور. تو اس علم کے اندر اس روشنی کو داخل کرنے کی ضرورت ہے. پڑھیں آپ یہ، لیکن اس روشنی کے اندر پڑھیں. جب اس روشنی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے یہ جہان
اللہ کی معرفت کا اور اللہ کی عظمت کا اور اس کی قدرت و حکمت کا اور اس کی رحمت و ربوبیت کا ایسا جہان ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تفکرون فی خلق السماوات والارض ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ تو اس کے ساتھ جب اس کو روشن کیا جاتا ہے تو بہت انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یہ چیزیں ساری ایمان آفرین بن جاتی ہیں۔ اور جب اس کے بغیر ہوتی ہیں تو پھر یہ شیطان کے ہاتھ میں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا۔ شیطان کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ وسائل آئے ہوئے ہیں، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں اس روشنی کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ روشنی کن کے پاس ہے؟ حاملین وحی کے پاس، جو وحی کے امین ہیں۔ حاملین وحی کا معنی کیا ہے؟ یہ وارث ہیں اس وحی کے علم کے اور اس کے امین ہیں، اور ان کی اس دنیا کے علم کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس روشنی کو داخل کریں۔ آپ اپنی جگہ پر بنیں جو بننا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان بنیں اور دین سیکھیں اور دیندار بنیں اور اس دین کی روشنی کو داخل کریں۔ اور ہمیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سائنٹسٹ بن، نہیں، ہم اگر سائنٹسٹ بنیں گے نا تو یہ کام جو ہے نا پھر رہ جائے گا۔ یہ کام آپ کو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ مفتی اور فقیہ بنیں تو آپ سے وہ کام نہیں ہوگا۔ انسان کمزور ہے، ایک ہی میدان میں کام کر سکتا ہے، یہ اس میں کرے گا یہ اس میں کرے گا۔ اس لیے اس میدان کے لیے بھی لوگ ہونے چاہیے اور ان کا اس پہ تخصص ہونا چاہیے، رسوخ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کا لگاؤ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی لوگ ہونے چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے ضروری حصے ہیں، لیکن ان کو جوڑنا چاہیے، ان کو جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے، یہ ایک کو ختم کر کے دوسرے کو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور وقت آئے گا کہ دنیا مجبور ہو کے جڑے گی، دنیا مجبور ہو کے جڑے گی، اس لیے کہ انسان نے ہمیشہ، لوگ کہتے ہیں لوگ اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک آخر نہ دیکھ لیں، نتیجہ نہ دیکھ لیں، اس وقت تک واپس نہیں آتے، نتیجہ دیکھ کے لوگ واپس آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی پھر نتائج دکھاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ جو ہے نا لعلہم یرجعون، لوگ پلٹ کے آ جائیں، لوگوں کو واپس لانے کے لیے اس حقیقت کی طرف جو کہ اس کائنات کی سب سے سچی حقیقت ہے، دین اور دین کی دی ہوئی تعلیمات، جن کے ساتھ انسان کی زندگی کے اندر سعادت آتی ہے، فلاح آتا ہے، امن آتا ہے، سلامتی آتی ہے، اور حسن آتا ہے، جمال آتا ہے، اور دلوں کے اندر اور نفوس کو اطمینان اور سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، اور معاشروں کے اندر عدل، مساوات، احسان، ایثار، سخاوت، عطا، فیاضی اور دین کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح کے بن جاتے ہیں جس کی مثال صرف خیال کے اندر نہیں بلکہ واقعاتی حقیقت کے اندر دور نبوی، دور راشدی اور اس کے بعد کے جو قرون الخیر ہیں، ان کے اندر مسلمان معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ اس کی ایک زندہ مثال موجود ہے، جو تاریخ کے اندر محفوظ بھی ہے اور انسان کے حافظے کے اندر بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ جو انسان کا مجموعی حافظہ ہے وہ اس ساری تاریخ سے بنتا ہے۔ بے شک انسان نے اس تاریخ کے اندر کتنی کچھ ہی چیزیں جو ہیں نا وہ ملا دی ہیں، لیکن حقائق جو ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں، تلاش کرنے پڑتے ہیں لیکن مل جاتے ہیں۔ جیسے نعوذ باللہ یہ اس تاریخ کو مسخ کر کے صحابہ کو بدنام کرنے اور ان کی آپس کی دشمنیاں ظاہر کر کے اور ان کے اوپر اس طرح کے الزام لگا کر اس تاریخ کو جس قدر مسخ کیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ انگریزوں نے بھی کیا ہے اور اپنوں نے بھی کیا ہے اور بیگانوں نے بھی کیا ہے، نادانوں نے بھی کیا ہے، اور ایسے جو ناسمجھ ہیں، ناعاقبت اندیش ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے، کئی لوگ ہیں کرنے والے، لیکن حقائق موجود ہیں اور انسان کوشش کرے تو ان حقائق سے پہنچ کے وہ چیز جو ہے انسان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ چیز انسانی ذہن کے اندر جو پوری انسانیت کے اندر موجود ہے، وہاں یہ ذہن جو ہے مشترک طور پر موجود ہے، اور یہ حقائق وہاں موجود ہیں کہ ایک دور انسانی تاریخ کا ایسا ہے جس میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا معاشرہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کی پشت کے اوپر وجود میں آیا کہ جس کی پہلے پیچھے مثال نہیں ملتی۔ عملاً ایسا ایک معاشرہ تھا۔ اللہ کے بندو، جس معاشرے کے گناہگاروں کا یہ حال ہو کہ وہ
ان کا گناہ ان کو چین نہیں لینے دیتا اور آ کر وہ اعتراف کرتے ہیں اور اتنی سخت ترین سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، تو اس معاشرے کے پاکیزہ نفوس کے درجے کی کیا حالت ہوگی؟ کیسا معاشرہ تھا، ایسا معاشرہ تھا. اور یہ معاشرہ واقعتاً موجود تھا. اور یہ معاشرہ کبھی کبھی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب لوگوں نے کوشش کی اپنے آپ کو اس معاشرے کے ساتھ جوڑنے کی اور اس ماحول کو پیدا کرنے کی، تو انہیں کامیابی ملی. بنی امیہ کے دور کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں، لیکن بنی امیہ کے دور میں عمر بن عبدالعزیز کو لوگ خلیفہ راشد کہتے ہیں. 2-2.5 سال کی جو ان کی خلافت ہے، وہ ایسا لوگوں نے رنگ دیکھا کہ لوگ بالکل یہ سمجھتے تھے کہ ہم عہد نبوی میں پہنچ گئے. اور ادھر ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی کام کیا اور پھر ان کے بیٹوں نے جو اس علم کو آگے فروغ دیا، قرآن کے ترجمے کیے، حدیث کا درس دیا، اور پھر ان کے جو جانشین تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حلقہ ارادت کے اندر اور ان کے حلقہ درس میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے، اور پھر ان کو ان کے شاگرد ہی اور ان کے عزیز بھی حضرت مولانا عبدالعی بڈانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے بھی تھے، شاہ عبدالغنی کے بیٹے تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے. اور مولانا عبدالعی بڈانوی جو تھے وہ ان کے داماد تھے غالباً، اور ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے. اور یہ سید احمد شہید ان کے شاگرد تھے. زیادہ نہیں پڑھا لیکن ان کی رفاقت میں رہے. ان 3 حضرات نے اس بر صغیر کے اندر ایک ایسی تحریک شروع کی، ایک ایسی جد و جہد شروع کی. کس چیز کی؟ مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے، نام اس کا انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہے، تجدید و احیاء دین. تحریک تجدید و احیاء دین، یعنی تجدید دین اور احیاء دین، یعنی دین کے اوپر جو غبار پڑ گیا ہے اس کو ہٹا کے اسے نکھار کر سامنے کر دیا جائے، اور یہ جو دین ہماری زندگیوں کے اندر مرا پڑا ہے اس کو زندہ کر دیا جائے. تجدید و احیاء دین کی جو تحریک انہوں نے شروع کی، اس تحریک نے اسی مٹی سے جس مٹی کے ہم بیٹے ہیں، یہ بر صغیر کی مٹی کہتے ہیں، بڑی ٹھیٹ مٹی ہے، یہ جلدی متاثر نہیں ہوتی، اور جو چیز اس کے اندر آ گئی اس کو چھوڑتی نہیں، اثر بھی کم لیتی ہے، اور پھر جو چیز اس کے اندر پڑی اس کو چھوڑتی بھی نہیں. یہ اس کی خصوصیت بتاتی ہے. لیکن بہرحال اسی مٹی نے، بر صغیر کی مٹی نے وہ جماعت پیدا کی جس کو لوگ جماعت مجاہدین کے نام سے جانتے ہیں. پڑھنے والی ہے اس کی تاریخ، اور پڑھنی چاہیے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، اور ہم اسی تاریخ کا حصہ ہیں. ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں. یہ تاریخ ہماری تاریخ ہے. اللہ. اور مودودی صاحب نے اس کے بارے میں جہاں لکھا، اسی تاریخ کتاب تحریک تجدید و احیاء دین، تحریک تجدید و احیاء دین، اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اس بر صغیر کے اندر اس تحریک کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت وجود میں آئی جو دیکھنے والا یہ کہتا تھا کہ یہ صحابہ کے قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ، وہ لوگ جو صحابہ کے قافلے سے بچھڑ کے آج اس دور میں رہ گئے، آج اس دور میں پیدا ہوئے. یہ صحابہ کے قافلے کے دور تھے، اور آج پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ کے ساتھ جوڑ کے ان کو یہی کہا جائے کہ اے مسلمانوں تم صحابہ جیسے مسلمان بننا، انامن بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا. یہ ضرورت ہے تعلیم کے اندر بھی، تربیت کے اندر بھی، اصلاح کے اندر بھی، ارشاد کے اندر بھی اس بات کی ضرورت ہے. اور یہ کام کنہوں نے کرنا ہے؟ یہ علماء نے کرنا ہے، یہ منبر اور محراب نے کرنا ہے، یہ اس مسند ارشاد نے کرنا ہے، یہ ان درسگاہوں نے اور تربیت گاہوں نے، اور جن کو لوگ خانقاہ کہتے ہیں، انہوں نے کرنا ہے. تربیت گاہ، درسگاہ، خانقاہ، دار الارشاد، دار التوجیہ، دار التربیہ، مرکز التربیہ، ان کے کرنے کا کام ہے کہ ان کو اس دور کے ساتھ جوڑا جائے. اور یہ جو خلیج ہے، اس خلیج کو پاٹ کر، یہ نہیں ہے کہ ہم مولوی سے نکل کر مسٹر بن جائیں اور اس کو ہم کہیں کہ تو جو ہے نا وہ سارا کچھ چھوڑ کے آگے ادھر آ جائے. نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علوم کو جوڑا جائے.
ان علوم کو جوڑا جائے، ان تضاد نہیں ہے، یہ صرف روشنی ہے، اس کو روشنی کرنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، سورۃ الحدید میں یہ ظلمات ہیں، ظلمات ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، جتنی مرضی روشنی ہو یہ ظلمات ہی رہیں گے۔ وہ اکبر الہ آبادی اقبال کے فکری استادوں میں ایک وہ بھی ہے، جہاں اقبال کے استادوں میں رومی ہے اور غزالی ہے، ابن تیمیہ ہے، اور اسی طرح اکبر الہ آبادی یہ بھی اقبال کے فکری استادوں میں سے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ لکھے گا کل کے حسرت یہ دنیا کی ہسٹری میں، کلک کہتے ہیں قلم کو، قلم کی نوک کو، لکھے گا کل کے حسرت یہ دنیا کی ہسٹری میں، اندھیر ہو رہا تھا سائنس کی روشنی یا بجلی کی روشنی، اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی، بجلی کی روشنی اور اس بجلی کی روشنی کے اندر تاریکی، یعنی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ راتیں روشن ہو گئی، دن رات کا فرق ہی ختم ہو گئی، فلڈ لائٹ ہے لیکن اندھیر ہے، پتہ ہی نہیں انسان نہ کیا۔ لکھے گا کل کے حسرت یہ دنیا کی ہسٹری میں، اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی، اور نور کس کے پاس ہے؟ نور آپ کے پاس ہے، نور آپ کے پاس ہے، تو اس نور کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس تاریکی کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور یہ وہی کے ساتھ ملے گی۔ تو آپ کو اپنے پاس جو کچھ ہے اس کا علم بھی ہونا چاہیے، جو ذمہ داری ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مقدور پر کوشش بھی کرنی چاہیے، ارادہ بھی کرنا چاہیے، نیت بھی کرنی چاہیے، عزم بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔